السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ الصمد کا مجرب اور طاقتور ترین عمل آج آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ اتنا طاقتور وظیفہ ہے، یہ اتنا طاقتور عمل ہے، اگر آپ اس کو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے گھر کے حالات بہتر ہو جائیں گی، آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، اور آپ اپنی آنکھوں سے اپنے گھر کے حالات کو بدلتا ہوا دیکھو گے۔ آپ اپنی آنکھوں سے اپنے رزق کے بند دروازے کھلے ہوئے دیکھو گے۔ آپ اپنی آنکھوں سے اپنے مقدر کا چمکتا ہوا ستارہ دیکھو گے۔ آپ اپنی آنکھوں سے برکتیں رحمتیں نازل ہوتی ہوئی دیکھو گے۔ محترم ناظرین، آج کا وظیفہ اتنا طاقتور وظیفہ ہے کہ جس مقصد کے لیے بھی آپ اس کو کریں گے، جس حاجت کے لیے بھی آپ اس وظیفے کو پڑھیں گے، انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات آپ کو کامیابی عطا فرمائیں گے۔ بہت زیادہ لمبا وظیفہ نہیں ہے، اس کو آپ نے کسی بھی وقت کرنا ہے، جب بھی آپ کو وقت ملے، جہاں جیسے وقت ملے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اور اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے صرف ایک شرط ہے کہ آپ نے باوضو ہو کر بیٹھنا ہے جب بھی اس وظیفے کو آپ نے کرنا ہے، اور آپ کے پاس اتنا وقت ضرور ہونا چاہیے کہ جب آپ اس وظیفے کو شروع کریں تو آپ کو کوئی پریشان کرنے والا نہ ہو، آپ کو کوئی تنگ کرنے والا نہ ہو۔ آپ اس وظیفے کو اس وقت کیجیے گا جب آپ سمجھیں کہ آپ کا دھیان خالص اللہ کی طرف ہونا چاہیے، اور اس طرح کا دھیان ہونا چاہیے کہ آپ دنیا سے کٹ جائیں، اور آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ آپ اللہ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ رب العزت کی ذات آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور اس لگن کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ اگر آپ نوکری کی وجہ سے پریشان ہیں، گھر کے حالات کی وجہ سے پریشان ہیں، یا آپ قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، یا کاروبار میں بندش ہے، یا رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اور نوکری کی تلاش میں آپ مارے پھر رہے ہیں، در بدر کی ٹھوکریں کھا کر آپ تنگ آ چکے ہیں، تھک چکے ہیں، تو آپ نے اس وظیفے کو اپنی زندگی میں ایک بار ضرور آزمانا ہے۔ میں اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے آپ سے یہ یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ نے کامل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھ لیا تو اللہ رب العزت کی ذات آپ کو اتنا نوازیں گے، اتنا نوازیں گے کہ آپ خود حیران اور پریشان ہو جائیں گے۔ آپ کے رشتہ دار، عزیز و اقارب پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ آپ نے ایسا کون سا عمل کیا ہے، ایسا کون سا کام کیا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کے گھر کے حالات اتنی جلدی بدل چکے ہیں۔ پیارے دوستو، وقت کو ضائع کیے بغیر آج کے اس وظیفے کی طرف چلتے ہیں، اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ محترم ناظرین، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے اچھی طرح وضو کرنا ہے اور قبلہ رخ ہو کر آپ نے بیٹھ جانا ہے، اور سب سے پہلے آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں آپ سے یہی عرض کروں گا کہ آپ نے نماز والا درود شریف درود ابراہیمی پڑھنا ہے، کیونکہ یہ سب سے افضل درود پاک ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے
یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، اس کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں پر گن سکتے ہیں یا تسبیح کے دانوں پر آپ اس کو پڑھ لیں۔ 41 مرتبہ آپ نے یا ذا الجلال والاکرام پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے، یا اللہ یا رزاق، یا اللہ یا رزاق، یا اللہ یا رزاق، اس کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ایک تسبیح آپ نے یا اللہ یا رزاق کی پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے اللہ الصمد کا وظیفہ ہے، اور اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اس طرح سے آپ نے 313 مرتبہ اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اس کو ہاتھ کی انگلیوں پر گن لیں یا تسبیح کے دانوں پر، 313 مرتبہ سے نہ کم ہو نہ زیادہ ہو۔ 313 مرتبہ اللہ الصمد پڑھنے کے بعد آخر میں آپ نے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی صورت ہے، سورۃ الکوثر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورۃ الکوثر کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 21 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنے کے بعد آپ نے پھر سے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور اس کے بعد آپ نے فوراً سجدے میں چلے جانا ہے، اور سجدے میں سر رکھ کر آپ نے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اس کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ 100 مرتبہ آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کی ذات سے دعا مانگنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے، معافی مانگنی ہے، اللہ رب العزت کی ذات کو راضی کرنا ہے۔ پیارے دوستو، ہمارے اوپر جو بھی حالات آتے ہیں، جتنی بھی پریشانیاں آتی ہیں، جتنے بھی غم آتے ہیں، جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں، یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اللہ رب العزت کی ناراضگی ہوتی ہے جو ہمارے اوپر مشکلات آ جاتی ہیں، تو سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اللہ رب العزت کی ذات کو راضی کرنا ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات کو راضی کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے، توبہ کی جائے، اور آئندہ سے اللہ رب العزت کے ساتھ یہ عہد اور وعدہ کیا جائے کہ ہم آپ کے حکموں کو مانیں گے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ توبہ کرنے کے بعد اب آپ نے جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو پڑھا ہے، اللہ رب العزت کی ذات سے آپ نے دعا مانگنی ہے، اور گڑ گڑا کے، رو کے، عاجز بن کے، سوالی بن کے، منگتا بن کے، اور اس کامل یقین کے ساتھ کہ دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور جس ذات سے آپ مانگ رہے ہیں اس کے پاس ساری کائنات کے خزانے موجود ہیں، عزت کے خزانے، دولت کے خزانے، شہرت کے خزانے، رزق کے خزانے، جو بھی آپ نے مانگنا ہے آپ کو یہاں سے ملے گا۔ اللہ رب العزت کی ذات سے اتنا مانگیے گا، اتنا مانگیے گا کہ جو چیز آپ کو لگے کہ یہ ناممکن ہے، آپ کو مل ہی نہیں سکتی، آپ اس کو حاصل ہی نہیں کر سکتے، اس چیز کو بھی آپ نے اللہ رب العزت کی ذات سے مانگنا ہے۔ تو پھر دیکھیے گا انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات آپ کو اتنا نوازیں گے، اتنا نوازیں گے کہ آپ خود حیران اور پریشان ہو جائیں گے۔ پیارے دوستو، اس کے ساتھ آپ نے ایک کام یہ ضرور کرنا ہے کہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں گے تو انشاءاللہ رحمتیں اور برکتیں آپ پر ہمیشہ برستی رہیں گی، آپ کے چہرے پر بھی نور آئے گا، آپ کے گھر کے حالات بھی بہتر ہوں گے، اللہ رب العزت کی ذات آپ کی روزی میں بھی برکت عطا فرمائیں گے، اور جو آپ کے مقدر کا رزق ہے اس میں آسانی پیدا فرمائیں گے۔ آپ کو وہاں سے رزق ملے گا جہاں سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے، جہاں سے آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کیجیے گا، اللہ رب العزت کی ذات کو راضی رکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر جو اللہ رب العزت کی ذات کو راضی رکھتا ہے، اللہ رب العزت کی ذات سے دوستی کر لیتا ہے، اللہ رب العزت کی ذات پھر اس کی مشکلات کو اس کے قریب آنے ہی نہیں دیتی۔
اور جو مشکلات ہوتی ہیں ان کو ختم فرما دیتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات میرا سنانا آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی سا بھی ایک نام کمنٹ میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔